बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, फिर आपके साथ खबरों के लिए हाजिर हूँ। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुझे उम्मीद है कि आप और आपके अहले खाना सब खुश होंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एक तवील जद्दोजहद है करप्शन के खिलाफ और बेहतर गवर्नर्स के लिए। उनकी जद्दोजहद से मैं भी वाबस्ता हूँ, आशना हूँ। मैं जानता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए आए थे, लेकिन कौन उनको गुमराह कर रहा है, कौन उन्हें कामयाब नहीं होने दे रहा, इस पे भी बात करेंगे। और पाकिस्तान में महंगाई का तूफान, रोजमर्रा की अशिया से लेके हज जैसी मुकद्दस इबादत को भी इतना महंगा कर दिया कि गरीब आदमी सोच नहीं सकता। खैर, ये सब वाकयात तो जिंदगी में चलते रहते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने 2014 में एक धरना किया, जिसमें पाकिस्तान के नौजवान समेत पाकिस्तान की अवाम और खसूसन आम लोग, ओवरसीयर्स, हमारे बहन भाई दोस्त रिश्तेदार और मुझ समेत हम सब ने यकीन था कि इमरान खान साहब वाकई ही तब्दीली लाएंगे। वो माजी में जिन्होंने 70-72 साल पाकिस्तान का खजाना लूटा है, उनको कानून की गिरफ्त में लाएंगे और लूटा हुआ माल वापस लेंगे। वो इस जद्दोजहद के तहत ही सियासत में आए थे। बहुत सारी मेरी भी मुलाकातें हुई, तो उस वक्त तक मैं यकीन से कहता था कि इमरान खान साहब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। खैर, एक वक्त आया कि 25 जुलाई 2018 में इलेक्शन हो गए, पीटीआई की हुकूमत कामयाब हो गई और कुछ अलाइज को मिलाकर इमरान खान साहब खुद वजीर आजम पाकिस्तान हो गए। इत्तेहादी जमातें भी शामिल थी। उन्होंने पहली बहुत खूबसूरत और अच्छी तकरीर की और करप्शन के खिलाफ की और कहा था कि वो किसी किस्म की ज्यादती नहीं करेंगे और पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला उस स्टेज पर ले जाएंगे कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत होगी, पाकिस्तान की आवाम की इज्जत होगी। पूरी दुनिया समेत सब खुश थे, पूरी उम्मीद थे कि इमरान खान साहब कामयाब होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का कामयाब होने का मतलब है कि पाकिस्तान कामयाब होगा। लेकिन बदकिस्मती देखें, इमरान खान तो वही रहे, उसी जज्बे के साथ, उसी जदोजहद के साथ मैं बदलूंगा, लेकिन उनकी टीम, ऐसे करीब उनके लोग आ गए जो माजी में उनके साथ नहीं थे, जिनके अपने जाती मफादात थे। ब्यूरोक्रेट का एक ऐसा टोला उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया जिन्होंने उनको हकायक से गुमराह करना शुरू कर दिया। ऐसे सियासतदान मफाद परस्त आ गए उनके पास, जिन्होंने माजी में इस मुल्क को दीमक की तरह लूटा था। इमरान खान साहब उनकी चालाकियां और अपने ब्यूरोक्रेट्स को समझ ना पाए और उन पर यकीन करके बेहतरी की तरफ सफर शुरू कर दिया। क्योंकि उनकी असम्बली में नंबर स्कोर कम था, ज्यादा ना होने की वजह से अक्सरियत नहीं थी, कानून साजी नहीं करते रहे, इसीलिए ऑर्डिनेंस के जरिए ही मुल्क चलाते रहे। नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 17 साल या 1.5 माह बाद, 1.5 साल बाद, पाकिस्तान 72 साल की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 2019 का साल करप्शन में तरक्की का साल हो गया। हरगिज इमरान खान इसमें शामिल नहीं है, लेकिन क्या इमरान खान ने जब मेडिसिन की कीमत बढ़ी, वजारतें चेंज की और उन्होंने कहा कि अगर मेरा वजीर कोई करप्शन में मुलवस होगा तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, पर वो नहीं कर पाए। क्या वजह थी कि उन्हें गुमराह करने वाले कुछ ऐसे लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए, जिनका काम ही माजी और हाल में पाकिस्तान की कौम को लूटना, गुमराह करना और सियासतदानों को गुमराह करके वक्ती मुफाद उठाना था। नाज़रीन, ये सिलसिला बड़ा तेजी से चल रहा था। इस दौरान पीटीआई के इत्तेहादी भी नाराज होने लग पड़े और उनका क्लेम था कि बैड गवर्नर्स है, करप्शन में इजाफा है। करप्शन में इजाफा एक बिल्कुल तल्ख हकीकत है और बहुत हद तक ज्यादा इजाफा हुआ।
عمران خان صاحب کے اس دعوے کے برعکس کہ وہ کرپشن ختم کریں گے، اور انہوں نے کرنا چاہا بھی، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ کوئی دو خاندان جنہوں نے لوٹا تھا، جن پر مبینہ کرپشن کے الزامات تھے، وہ خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کچھ لیڈر ہوں گے یا نون لیگ کے، کسی ایک پہ بھی کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہو سکا اور ایک پینی ریکور نہ ہوئی۔ عمران خان کے خوشامدی ساتھیوں نے انہیں ان حقائق سے دور رکھا، جس کی وجہ سے پولیٹیکلی وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں، لیکن شاید ان کو احساس نہیں، ابھی تک بھی ان تک حقائق نہیں پہنچے کہ خان صاحب اس طرح حکومت نہیں چلے گی، کیونکہ آپ لوگوں کی امید بن کر آئے تھے اور لوگوں کو یہ یقین تھا کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ کرپشن میں اضافہ بھی بے پناہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ بیڈ گورننس کی ایسی ایسی مثالیں سامنے آئی کہ ماضی میں اتنے ظلم زیادتی نہیں ہوتے تھے۔ تھانے اسائیوال ہوا، اس کے کسی ایک ذمہ دار کو قصوروار نہیں ٹھہرایا گیا، کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن، جو خود عمران خان صاحب دعویٰ کرتے رہے تھے میں آؤں گا تو ان کے مجرمان کو کفر کردار تک سزا دوں گا، لیکن وہ بھی بچ نکلے۔ اور تو اور پی آئی سی ہسپتال میں حملے کے ذمہ دار کسی ایک شخص کو سزا نہیں دی گئی اور کیس سلح کر دی گئی، اور پولیس نے ایک ڈرامہ کر کے جھوٹی رپورٹ بنا کے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور وزیر اعظم اس پر بھی نہ کر سکے، یہاں ان تک حقائق نہیں جانے دیے جا رہے، یہ فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ لیکن ناظرین، پاکستان کی عوام فی الحال مایوسی کی طرف جا رہی ہے، اور اوورسیئرز پاکستانی ہمارے جن سے بھی بات ہوتی ہے وہ بھی اس بات پہ ڈسہارڈ ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان ناکام ہوتا ہے تو پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا، پھر کس پہ امید رکھیں گے، پھر کس پہ آس رکھیں گے۔ دونوں لیڈروں کو تو ہم مبینہ کرپشن کے الزامات لگاتے رہے یہ ایک دوسرے پر، لیکن ان سے امید تھی یہ بھی نہیں کر سکے۔ چلیں، کرپشن ختم نہ کرنا تو ممکن تھا لیکن نہیں کر سکے، کیونکہ افسر ان کے ارد گرد ایسے تھے۔ مہنگائی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے اکانومی تباہ تھی، مہنگائی اتنے زوروں سے آئی کہ غریب آدمی جو عمران خان کو ہوپ سمجھتا تھا، وہ ہوپ کی بجائے مایوسی جیسے عالم میں چلے گیا۔ بجلی کی قیمتیں روز بروز اتنا اضافہ ہوتا جا رہا کہ غریب آدمی بجلی کا بل دے دے تو گیس کا بل نہیں دے سکتا، گیس کا بل دے دے تو پیٹرول نہیں ڈال سکتا، پیٹرول ڈال لے تو کھانا نہیں کھا سکتا۔ ابھی یہ مہنگائی میں ایک گھر میں 25,000 روپیہ لینے والا اوسطن 4 بچوں کو پال نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں رہا۔ یا جسم ڈھانپے یا پیٹ بھرے، کرایہ نہیں دے سکتا، بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، لیکن ان ساری چیزوں سے عمران خان صاحب کو بے خبر رکھا جا رہا ہے، یا وہ بے خبر رہنا چاہ رہے ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ بیڈ گورننس کی انتہا یہاں تک دیکھیں کہ ہم نے سستے داموں گندم ایکسپورٹ کر دی، آٹا پاکستان میں نایاب ہو گیا، پھر غریب آدمی لائنوں میں لگ لگ کے آٹے کے لیے ترستے رہے، آٹا 40 سے 74 روپے پہ چلے گیا۔ پھر جب شور شرابہ ہوا، میڈیا نے شور کیا، لوگ چیخو پکار سے سڑکوں پر آئے، تو وہی گندم جو ہم نے سستے داموں کی تھی اس سے ڈبل ریٹ پر دوبارہ امپورٹ کرنا چاہی، اس میں بھی حکومت کا نقصان ہوا۔ یہاں تو یہ سارے حقائق عمران خان صاحب تک نہیں لے جائے گئے، یا لے جائے گئے ہیں تو وہ بے بس ہو گئے ہیں اپنے خوشامدیوں کے گرد جو ان کی تباہی کا یا ان کا نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ ابھی یہ سلسلے جاری تھے کہ چینی کا بحران بھی آ گیا، وہ اب 70 سے 100 کی طرف گامزن ہے، 82 تقریباً قیمت ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں چلتے رہتی ہیں، مہنگائی کا اثر یا اکانومی کا تباہ ہونا تو سابقہ حکمران کا اس کا شامل ہونا تو یقینی بات ہے، اس میں مجھے تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی حج کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، حجاز کرام کے لیے ایک مقدس ہمارا جو مسلمانوں کا ہے حج، عام شہری بہت مشکل سے پیسے اکٹھے کرتا ہے، کمیٹیاں ڈال کے 200 روپے، 10,000 20,000 50,000 جوڑ جوڑ کے، اتفاقاً پھر اس دفعہ 1,15,000 حج کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ 5.5 لاکھ میں ایک آدمی حج کرے گا اب۔
اب میں اس ملک پاکستان کی بات بتا رہا ہوں جہاں کی 70% پاپولیشن خطے غربت سے نیچے رہتی ہے۔ اب مجھے بتائیں جس نے پچھلے سال ساری عمر کی کمائی تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے جوڑے ہوں گے، 4 لاکھ بنایا ہوگا کہ میں حج کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر جاؤں گا، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاؤں گا، ادھر رب سے اس کا رحم کرم مانگوں گا، اچانک 1,15,000 کی قیمت کے اضافے کے بعد یقینی بات ہے وہ تو حج پہ نہیں جا سکتا۔ کون اس کو ادھار دے گا عام شہری کو؟ جو اس پاکستان کے چند امیر خاندان ہیں انہیں تو فرق نہیں پڑتا، ان کی طرف سے تو آپ بجلی کا یونٹ 2,000 روپے کر دیں، پیٹرول 5,000 روپے کر دیں، ان لٹیروں نے لوٹ لینا ہے پاکستان کو، گدوں کی طرح کھا لینا ہے، چند پالیٹیشنوں نے کھا لینا ہے، اونیسٹ بھی ہوں گے لیکن کرپٹوں نے کھا لینا ہے۔ مہنگائی سے ڈیمیج ہمیشہ غریب آدمی ہوتا ہے، عام شہری جس کے وسائل نہیں ہوتے۔ ناظرین، اگر یہ گفتگو آپ کو پسند آئے تو عارف حمید بھٹی کا چینل سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اپنا اور اپنے اہل خانہ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ عارف حمید بھٹی کی طرف سے اللہ کے سپرد، پاکستان زندہ باد۔